بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی دیکھا جائے تو یہاں پہ ایک ون ون سچویشن ہے پیپلز پارٹی کے لیے, اور پیپلز پارٹی نے جس طرح کانسنٹریٹ کیا ہوا تھا کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پر, اور وہ اس سے نظر آتا ہے کہ دے آر پلئنگ ویری اسمارٹلی. اور پریزیڈنٹ کی پوسٹ ہو, پریزیڈنٹ کا آفس ہو, اس کے علاوہ جناب اگر آپ دیکھیں تو جتنی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہیں, چیئرمین سینٹ کی پوسٹ ہو, گورنرز کی پوسٹ ہو, سو وہاں پہ پیپلز پارٹی نے فوکس کیا ہوا تھا, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہو, انہوں نے اس پہ فوکس رکھا ہوا تھا. اگر یہ کہا جائے کہ جناب دونوں کی آراء مختلف تھی, یعنی کہ بلاول صاحب کی مختلف تھی اور زرداری صاحب کی مختلف تھی, آئی ڈونٹ تھنک سو, ایسا کچھ نہیں تھا, اور دونوں ایک پیج پہ تھے, اور اسی طرح کام چلتا رہا. ناؤ واٹ نیکسٹ؟ کہا یہ جاتا ہے جناب کہ پریزیڈنٹ بن جائیں گے زرداری صاحب, تو اس کے بعد شاید پیپلز پارٹی جناب کوشش کرے, یا پیپلز پارٹی اس بات پر سوچ سکتی ہے کہ وہ کیبنٹ میں شامل ہو جائیں. اس کے کتنے چانسز ہیں؟ خورشید شاہ صاحب سے زیادہ تو اچھے مجھے کوئی نہیں بتا سکتا, کیونکہ ہر اپس اینڈ ڈاؤنز جو بھی ہوتے رہے, پولیٹیکل اپس اینڈ ڈاؤنز کی بات کر رہا ہوں, اس میں موجود تھے. شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر دی, اللہ کا شکر. یہ ایسا ہی ہے کہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ بن جائیں گے تو اس کے بعد جناب آپ سوچ سکتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ کیبنٹ میں شامل ہونا ہے یا نہیں, یا اس سے پہلے اس وقت تک کوئی ایسا ہمارا پروپوزل نہیں ہے. ڈسکشن اس پہ کافی ہوئی ہیں, اچھا, پازیٹیو نیگیٹو, اس کے کونس ہر چیز اس پہ دیکھی گئی ہے. اس وقت تک تو یہ فیصلہ ہے کہ کیبنٹ میں نہیں جانا ہے. اچھا, آگے کیونکہ حرف آخر کوئی نہیں ہوتی, اچھا, تو ابھی تک تو یہ فیصلہ ہے. اچھا. سو اکارڈنگ ٹو دا انوائرمنٹ اس کے بعد فیصلہ حتمی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے ابھی دیکھنا ہے. اس کے بعد پتہ چلے گا کہ جناب کیونکہ ہم سنسیئرلی یہ پارلیمنٹ چلانا چاہتے ہیں. اچھا, پارلیمنٹ جب چلے گی تو نیچرلی یہی مسلم لیگ نون کی حکومت چلے گی. اور ہماری آپ سنسیئرٹی ہسٹری دیکھ لیں پارلیمنٹ کے ساتھ, کہ ہم نے کسی موقع پہ پارلیمنٹ کے جو طریقہ کار ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. یہاں تک کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی, اس وقت ایک موقع تھا, سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ پوسٹ پون ہو. ہم لوگوں نے کہا نہیں, پوسٹ پون نہیں ہونی چاہیے, اس کو کنٹینیو کرو, الیکشن کرواؤ بس. ٹھیک, وہ الیکشن ہوئی. لاسٹ 2018 کے الیکشن میں مولانا فضل الرحمان نے اور مسلم لیگ نون نے دونوں نے یہ کہا کہ ہم اوتھ نہیں اٹھائیں گے, مگر پیپلز پارٹی بیچ میں آئی اور ان کو مجبور کیا کہ اوتھ پہ آ جائے, پارلیمنٹ کو اکیلا نہ چھوڑے. تو اس مرتبہ بھی ہماری رائے یہ ہے کہ ہماری اتنی عددی اکثریت ہے نہیں کہ ہم حکومت بنائیں, کیونکہ ہماری حکومت کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا, حکومت ہو یا نہ ہو. ہمارا اصل مسئلہ ہے کہ پارلیمنٹ چلے, ڈیموکریسی چلے. کہیں نہ کہیں ہم راستے پہ آ جائیں گے, کسی نہ کسی وقت راستے پہ آ جائیں گے. کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس ملک میں 3 اسمبلیاں اپنا ٹینیور پورا کریں گی. ہم پرائم منسٹر کی بجائے اسمبلی کو ترجیح دیتے ہیں کہ وہ چلنی چاہیے, وہ وجود میں ہونی چاہیے. تو ہمارے لیے پارلیمنٹ اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ بہت بڑا امپورٹنٹ ہے بنسبت کسی منسٹری یا کسی اور چیز کی. So you said parliamentary form of government is important to you guys. So parliamentary form of government اگر آپ کے لیے important ہے, اور اگر اس میں کوئی flaws ہیں تو اس کو چینج کیا جا سکتا ہے, اس میں پیپلز پارٹی حصہ بنے گی. دیکھیں, پیپلز پارٹی کو ایک گولڈن چانس ملا ہے کہ ہم جو لیجسلیشن کرنے جائیں گے ہم اتنے ہی ذمہ دار ہوں گے جتنے مسلم لیگ نون ہوگی. تو لیجسلیشن ایسی ہوگی جو پبلک فیوریٹ ہوگی. ہم کانسٹیٹیوشن سے تضاد کی کوئی لیجسلیشن نہ کریں گے, نہ کرنے دیں گے, اور نہیں ہو سکتی ہے. تو لیجسلیشن میں بہت بڑی ایک فیور ملے گی اس حکومت کو. So if there is a thought process کہ جناب پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ ایسا سکسیسفل نہیں رہی, پیسہ لگتا ہے, سینٹ پہ بھی لگتا ہے, پھر اس کے بعد جناب الیکشن لڑتے ہیں MNA MPs کے, وہاں پہ پیسہ لگتا ہے, جو SOP بنا ہوا ہے اس کو فلفل نہیں کیا جاتا. سو انسٹیڈ آف پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ اگر بنا دی جائے تو اس کا آپ حصہ نہیں بنیں گے؟ نہیں, پاسبل ہی نہیں ہے. پاسبل نہیں ہے. پریزیڈنٹ فارم آف گورنمنٹ اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں دن رات کا فرق ہے. ٹھیک. سو یو ول ناٹ ایگری ٹو دیٹ؟ Not at all. You will not.
اچھا، کیا پیپلز پارٹی جو ہے فوکس کر کے بیٹھی ہوئی ہے اس لیے یہاں پہ کیبنٹ میں نہیں آنے چاہ رہی کہ فوکس کر کے بیٹھی ہوئی ہے صرف اور صرف سینٹ کے الیکشنز پر؟ نہیں، سینٹ کا الیکشن بھی ایک پارٹ ہے، حصہ ہے، وہ ضرور ہوگا، اور ہماری سیٹ اس مرتبہ بھی ایک سیٹ بڑھ جائے یا دو بڑھ جائے تو اور بات ہے، ورنہ ہماری 22-23 سیٹیں وہی ہوں گی جو پہلے تھیں۔ اچھا، سو آپ کا یہ کہا جائے کہ بالکل فوکس جو ہے سینٹ کے الیکشنز کی طرف ہے تو وہ نہیں ہوگا، لیکن بالکل اگر کہا جائے تو وہ نہیں لیکن ہے۔ سینٹ بھی ایک پارلیمنٹ کا حصہ ہے، ایزی سینٹ جہاں پہ گورنمنٹ کی اکثریت ہو وہ فیور دیتی ہے لیجسلیشن میں، اس لحاظ سے تو فوکس ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں اگر ہماری اکثریت نہیں ہوتی اور لیجسلیشن یہاں سے پاس ہو کے جاتی ہے اور وہاں نہیں ہو سکتی تو وہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے گورنمنٹ کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ سینٹ جو ہے اس میں ان کی عددی اکثریت ہو، تو فوکس تو نیچرلی ہو گیا۔ اچھا، ہاؤ ڈو یو ٹیک دس کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک دم آپ سے نالاں ہو گئے؟ آپ نے کوشش بھی کی کہ جو وعدے کیے ہوئے نون لیگ نے مولانا صاحب کے ساتھ وہ پورے شاید نون لیگ والے نہ کریں تو آپ ہماری طرف آ جائیں، تو لیکن وہ پھر بھی نہیں آئے، لیکن ابھی آئے، تھوڑی دیر سے آئے، کیا ہوا، آئے بھی کہ نہیں بھی آئے؟ دیکھیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے، مولانا صاحب کو کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ مسلم لیگ نون آپ کے وعدے پورے نہیں کرے تو ہم کریں گے، اچھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور یہ وعدے کرنے بھی نہیں چاہیے ٹھیک کہ فلانا آپ کا نہیں کرے ہم بیٹھے، ٹھیک، یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے۔ جہاں تک مولانا صاحب کا مسئلہ ہے، مولانا صاحب کا مین ٹارگیٹ ہوتا ہے خیبر پختونخوا، اچھا، وہاں پہ مولانا کو نقصان ہوا ہے بہت بڑا، اور نقصان نون نے اور پیپلز پارٹی نے نہیں دیا ہے۔ کس نے کیا؟ مولانا صاحب کو پنجاب میں سیٹ نہیں ملتی تھی، مولانا صاحب کو سندھ میں سیٹ نہیں ملتی تھی، مولانا صاحب کو جو 2-3 سیٹیں ملتی تھیں خیبر پختونخوا سے یا بلوچستان سے۔ اس مرتبہ بھی مولانا کو سندھ سے نہیں ملی ہے، اس مرتبہ بھی مولانا کو پنجاب میں نہیں ملی ہے، اس مرتبہ مولانا کو خیبر پختونخوا میں نہیں ملی ہے تو ان کے اگینسٹ پی ٹی آئی جو نون کے مخالف ہے، پیپلز پارٹی کے مخالف ہے، تو مولانا کی ناراضگی پی ٹی آئی کے اوپر ہونی چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی کے 113 نامینیشنز تھے، اس میں 92 ان لوگوں نے ایم پی ایس کی سیٹ جیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں باہر کھڑے ہو کے دھاندلی ہوئی ہے، اور 40 ان لوگوں نے ایم ایل اے جیتی ہیں صرف خیبر پختونخوا سے، اور پھر کہتے ہیں، اور تقریباً 44 کے قریب ان لوگوں نے پنجاب سے سیٹیں جیتی ہیں۔ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ دھاندلی ہوئی تو کیسے ہوئی، ان کے حق میں ہوئی، ہمارے حق میں ہوئی۔ سندھ میں ہم نے میرے سیٹیں، خیال میں پی ٹی آئی کہنے کا مقصد یہ ہوگا شاید کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سیٹیں اور بھی زیادہ نکل سکتی تھیں۔ کیسے، کہاں سے؟ یہ تو اب وہی بتا سکتے ہیں کیلکولیشن کر کے، کیونکہ انہوں نے کیلکولیشنیں تو کی ہیں 70-80 سیٹوں کی، تو ساری سیٹیں ان کی ہیں، پھر تو مطلب انہوں نے خیبر پختونخوا میں کیسے جیتے؟ خیبر پختونخوا میں تو ان کا ایک ویو چل رہی تھی۔ ویو چل رہی تھی تو اس میں ویو تو ہر جگہ پہ چل رہی ہوگی نا، ہاں، سندھ میں بھی چل وہاں پہ رہی زیادہ ہوگی، اسٹرانگ تھے۔ بلوچستان میں، وہاں ویو چلی، وہاں دھاندلی نہیں ہو سکتی ویو کے خلاف۔ سو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو آرگومنٹ ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے وہ غلط ہے؟ خیبر پختونخوا کو دیکھ لیں آپ، ساری فل اکثریت وہاں لی ہے ان لوگوں نے، دھاندلی کرنی ہو تو وہاں بھی کر لیتے، کم سے کم 10 سیٹوں پہ تو کر لیتے، مولانا کی سیٹوں پہ تو کر لیتے۔ دیکھنے میں بھی آتا مولانا جیت گیا ہے، تو بھائی مولانا جیت رہا تھا، کوئی کون کہے گا دھاندلی سے مولانا جیتا؟ واٹ اباؤٹ فارم 45 جو پہلے ان لوگوں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، اس تو کا لے آئے نا، کورٹیں کھڑی ہیں، الیکشن کمیشن ہے، لے آئے، ہم نے تو روکا نہیں ہے نا۔ فارم 45 لے آئیں، الیکشن کمیشن میں جائیں، ٹریبونل میں جائیں، ٹریبونل نہیں ہوتی تو ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ نہیں سپریم کورٹ ہے، لے آئیں۔ ڈونٹ یو تھنک اٹس اے ٹیڈیس جاب، بڑا لمبا پروسیس ہے، اس میں ٹائم بہت لگ جاتا ہے، اس لیے وہ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہو رہے ہیں اس سیکٹ میں؟ ڈال تو دیں۔ ٹھیک اچھا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جب الیکشن چل رہی تھی کیا ان لوگوں نے کہیں کسی وقت بھی کوئی اپلیکیشن ڈالی، درخواست ڈالی دھاندلی ہو رہی ہے، کوئی پٹیشن ڈالی، کوئی ایک؟ کوئی نہیں ڈالی، ثبوت تھے۔ الیکشن رزلٹ کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ہم سے دھاندلی ہوئی، دھاندلی کا تو پہلے پتہ پڑ جاتا ہے۔
الیکشن والا دن تو بڑا اچھا گزر گیا, اس میں کوئی ایسا خدا نخواستہ انسیڈنٹ نہیں ہوا, بڑا اچھا سموتھلی ساری ووٹیں ڈلیں, 18 سال سے لے کے 90 سال تک کے لوگوں نے ووٹیں ڈالی اور بڑے سکون سے ڈالی. 2 بجے کے بعد لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جناب رزلٹ ڈیلے ہو گئے, اس لیے دھاندلی شروع ہو گئی. رات کو 2 بجے, رات کو 2 بجے کے بعد, کیونکہ ہم تو 2 بجے سے صبح تک بیٹھے رہے نا, آپ لوگوں کے لیے ٹرانسمیشن کرتے رہے نا. آپ لوگ ٹرانسمیشن ہماری تو شاید سن نہیں رہے تھے, آپ کے پاس کہیں اور سے رزلٹ آ جاتے تھے, آپ کے اپنے بندے بھیج دیتے تھے. میں نے اپنا رزلٹ آپ کی ٹرانسمیشن میں دیکھا. نہیں سیریس. اچھا یہ ایک بات بڑے مزے کی ہے, کوئی پیپلز پارٹی کا بندہ ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, جس پہ کوئی انگلی اٹھتی ہو کہ جناب یہ غلط جیتا ہے. دیکھیں ہمارے اوپر انگلی اٹھانے والے نے اٹھائی ان لوگوں نے جن لوگوں نے 35 سال میں کبھی سیٹ نہیں جیتی. نہیں دیکھیں اٹھائی ہوں گی, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ جیتتے تھے پیپلز پارٹی کے, ہمارے سامنے رزلٹ آتے تھے, پیپلز پارٹی کے لوگ جیت رہے ہوتے تھے, اس پہ کوئی کوشچن مارک نہیں ہوتا تھا, کہتے تھے ہاں جی یہ بندہ ٹھیک جیتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن دوسری جماعتوں سے اگر کوئی جیتتا تھا یا ہارتا تھا تو اس میں کہتے نہیں بہت گڑبڑ ہوگی, ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ بندہ جیت رہا تھا, اس کو ہرا دیا گیا ہے. تو اس طرح کی باتیں ہوتی تھی. اینی ویز وہ تو ایک سلسلہ وہ جاری رہتا ہے, ڈیبیٹ چلتی رہتی. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ سے کہا انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے کہ ہم جناب نہیں بات کریں گے پیپلز پارٹی سے, ان کو ساتھ نہیں چلیں گے, اس سے واز دیر اے بیڈ ٹیسٹ؟ دیکھیں ہم ہیں ڈیموکریٹک, ہماری کچھ روایتیں ہیں. ہم نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے جو بڑی جماعت ہے ہم ان کو آفر کریں. ٹھیک. کیونکہ پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں اس وقت موجود ہے کہ سوائے پیپلز پارٹی کی کوئی جماعت حکومت نہیں بنا سکتی. 80-85 سیٹوں میں اگر سارے آزاد امیدوار چلے جائیں تو حکومت نہیں بن سکتی پی ٹی آئی کی. مسلم لیگ میں سارے آزاد امیدوار سب ایم کیو ایم چلی جائے تبھی ان کی حکومت نہیں بن سکتی. یہ چابی صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے. پیپلز پارٹی نے ڈیموکریٹک وے اختیار کرتے ہوئے اخلاقاً آفر کیا کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, آپ کی بڑی پارٹی آپ حکومت بنائیں. اسی دن عمران خان نے اعلان کر دیا کہ پیپلز پارٹی سے اور مسلم لیگ نون سے بات کرنا نہیں چاہتے, ہم نہیں کریں گے. اوکے. تو نیچرل جب پیپلز پارٹی سے بات نہیں ہوگی تو کس طریقے سے پھر کوئی حکومت بنے گی. بٹ ڈیفینیٹلی اٹ واز ٹیکن ان اے بیڈ ٹیسٹ رائٹ بائی پیپلز پارٹی, ٹھیک ہے نا. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ ابھی جو مولانا صاحب پھر پی ٹی آئی کے ساتھ جا کے مل گئے, وہ آپ کو کیسا لگا؟ مولانا صاحب کی بڑی دوستی ہے نا زرداری صاحب کے ساتھ. سیاست میں کبھی کوئی کسی کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے, ملاقاتوں پہ پابندی ہونی چاہیے. پی ٹی آئی مولانا کے پاس گئی, مولانا پی ٹی آئی کے پاس نہیں گئی. چلیں ایک اس طرح کر لیں, چلیں اس طرح کر لیں, ٹھیک ہے. لیکن تو جب جاتے ہیں کوئی سیاستدان کہتا ہے ہم میں اور پی ٹی آئی میں, ہم میں مین ہماری جتنی پولیٹیکل پارٹی رہی ہیں یا ہماری مخالف رہی ہیں یا ہماری اتحادی رہے ہیں, ان میں یہ فرق ہے کہ اپنے دروازے بند نہیں کرتے کیونکہ ہم لوگ پولیٹیکل لوگ ہیں. پی ٹی آئی پولیٹیکل جماعت نہیں ہے, وہ سیکو جماعت ہے. سیکو یعنی جس پہ بیٹھ جاؤ اس کو یہ کریش کرنا ہے, اس کو ختم کرنا ہے اور خوش ہوتے ہیں, اس قسم کی جماعت ہے. ان کے پاس جو نظریہ ہے, ان کو سوچ ہے, انہیں پلان ہے, جو فیوچر پلاننگ ہے. یہ بڑا اسٹرانگ ورڈ یوز کر رہے ہیں آپ, بہت اسٹرانگ ورڈ یوز. اسٹرانگ نہیں ہے. جب سیاست میں لچک نہیں ہے, اور لچک ایسے نہیں کہ اقتدار کے لیے, لچک نظام کے لیے, لچک سسٹم کے لیے, کہ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے, آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کو بہت سے پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی واحد جماعت ہے جس میں ایک لچک بھی ہے, ایک سوچ بھی ہے, ایک نظریہ بھی ہے. آپ اندازہ کریں کہ 97 میں ہم 17 لوگ آئے تھے. ہاں 17 سیٹیں لے کے بیٹھ گئے تھے آپ لوگ, ہم نے چیخے تھی. اور اسی میں آپ چلے جائیں 97 کی الیکشن میں بی بی کی پہلی یا دوسری اسپیچ تھی, اس میں بی بی نے کہا تھا کہ میں اب, یہ نہیں کہا تھا کہ میں نہیں مانتی, کہا تھا کہ میں اب اس کو میوزیکل چیئر نہیں بننے دوں گی. اور دباؤ آیا, بہت دباؤ آیا کہ آپ چھوڑو, استعفیٰ دو, خالی کرو.
مگر ہم نے نہیں کیا، اور ہمیں دھاندلی کا بھی الزام نہیں لگا. ہم نے کہا نہیں You wanted to stay in the game, right? ہم چاہتے ہیں پارلیمنٹ چلے کیسی بھی ہے. ٹھیک. اچھا زرداری صاحب دیکھیں، زرداری صاحب کا دور تھا، پیپلز پارٹی کا دور تھا، حکومت تھی. آپ اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے بہت آپ سے محبت کا اظہار کیا، آپ کی گورنمنٹ سے، آپ کے وزراء جو تھے، وزیر اعظم جو تھے ان سے، اور یوسف رضا گیلانی بھی گھر چلے گئے، اور کہا گیا جناب کہ سوئس وہاں پہ اتھارٹیز کو لیٹر لکھا جائے وزیر اعظم کی طرف سے. حالانکہ وہ کیس جو تھا وہ ٹائم بار ہو چکا تھا، اور میری خود بات ہوئی وہاں پہ اٹارنی جنرل جنیوا سے، ڈینیل زپیلی تھا اس وقت، اور میرے شو پہ بھی آیا. اس نے کہا جناب کہ وہ کیس جو ہے ٹائم بار ہو چکا ہے، اور جو بھی اس پہ خط لکھے گا، چاہے یوسف رضا گیلانی لکھے یا جو بھی وزیر اعظم خط لکھے گا اگینسٹ زرداری صاحب، اٹس لائک اٹس ہسٹری. وہ کیس ختم ہو چکا ہے، ٹائم بار ہو چکا ہے اس کی. وہ اٹ ول بی تھرون، دیٹ اپلیکیشن ول بی تھرون، اور دیٹ ڈاکومنٹ اور واٹ ایور ریکویسٹ کمز اپ ول بی تھرون ان دا ڈسٹ بن. وہ تو ایک جگہ 58(2) بھی دے دیتے ہیں زرداری صاحب خود ہی اپنے ہاتھوں سے، سب کچھ دے دیتے ہیں. کوئی پولیٹیکل وہاں پہ قیدی نہیں تھا پورے 5 سال میں، ڈسپائٹ آل دیز آڈس. وہ کیوں تھا؟ ایک بریک لے لوں، واپس آتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز پوچھوں گا، بہت امپورٹنٹ ہے. یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ہم لوگ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں اکانومی پہ. تو اکانومی میں سب سے اہم رول جو ہے وہ اس وقت جو ہے ادا کرے گا ہمارا فائنانس منسٹر، کیونکہ وہ ڈیل کرے گا آئی ایم ایف کے ساتھ. وہ کیسی ڈیل کرتا ہے، وہ جو سخت ڈیل ہوگی وہ کس طریقے سے ہمارے پہ امپلیمنٹ ہوگی، یعنی کہ پاکستانیوں پہ امپلیمنٹ ہوگی، گریجولی ہوگی، ایک دم ہوگی، کس طریقے سے ہوگی، وہ ذرا دیکھنا ہے. میں ان دونوں چیزوں کا جواب دیتا ہوں. ایک چھوٹی سی بریک. خورشید شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی شاہ صاحب، بریک سے جانے سے پہلے میں بات کی زرداری صاحب کی، وہ میں بعد میں اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن پہلے مجھے بتائیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اکانومی پاکستان کی، اور فوکس اس وقت سب کا جو ہے وہ اکانومی پہ ہے. آپ کے خیال میں اس وقت تو سب سے اچھا کام کون کر سکتا ہے، کون اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، سول سپر پاور کے ساتھ یعنی کہ امریکہ کے ساتھ؟ کیونکہ جتنے لینڈنگ ایجنسیز ہیں وہ وہاں سے ان کے آئی وڈ سے کہ اسٹرنگز وہاں سے ان کے کھینچے جاتے ہیں. سو وہ کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جو فائنانس منسٹر بن سکے؟ بات بڑی سمپل ہے کہ سب سے امپورٹنٹ آج جو چیز کرنی ہے اس حکومت کو وہ معیشت ہے. جی، یہ ٹھیک ہو گئی، سب کام ٹھیک ہو جائیں گے. اب اس کے لیے دیکھنا چاہیے کہ ہم خود کیا کر سکتے ہیں، پاکستان کیا کر سکتا ہے. اگر آپ گھر سے کچھ بہتری لائیں گے تو باہر دنیا آپ پہ اعتماد کرے گی. ٹھیک. اب باہر دنیا آپ پہ اعتماد اس لیے نہیں کرتی کہ آپ خود گھر پہ بہتری نہیں لاتے. ٹھیک ہے. میں ایک چھوٹا سا مثال دوں آپ کو کہ جب 2008 میں ہم آئے تھے تو دنیا میں ریسیشن تھی، اور پاکستان گندم بھی امپورٹ کر رہا تھا تو چینی بھی امپورٹ کر رہا تھا. ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، ایگریکلچر میں ہاتھ ڈالا اور اس کو ٹھیک کیا. ایگریکلچر کو اتنا ٹھیک کیا کہ 27% تک ہم ایگریکلچر گروتھ لے گئے، جو ریکارڈ گروتھ ہے پاکستان کی ہسٹری کی. اس سے یہ ہوا کہ ہم نے جو ایکشن لیے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جہاں پہ پیسہ انوالو تھا، سیلریز ڈبل کی گئی اس پہ پیسہ انوالو تھا، اور باقی بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو فائنینشیل ایوارڈ تھا اس پہ پیسہ انوالو تھا. وہ ساری چیزیں ہم نے اس وقت کی جب ریسیشن تھا دنیا میں. ٹھیک. مگر ہماری اپنے جو گھر کے اندر چیزیں تھیں وہ بہتر ہوئے. ہم نے ایکسپورٹ کو بڑھایا، 19 سے 25 پہ لے گئے. یعنی ہر چیز پہ ہم نے نظر رکھی اور بڑی سمپل وے میں اس کو اٹھاتے گئے، گھر کو ٹھیک کیا. اب جو بھی منسٹر آئے، اب جیسے سندر اسحاق ڈار صاحب آئیں گے، بہترین آدمی، اچھے آدمی ہے، فائنینس کو سمجھتے ہیں، مگر اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا. جب تک ہم کوئی ایک اکنامک ٹیم نہیں بنائیں گے جس میں سیاستدان بھی ہو، کیونکہ میری نظر میں سب سے
बेहतर फाइनेंस मिनिस्टर पॉलिटिशियन हो सकता है, अच्छा, जो ग्रास रूट से ऊपर तक बात को जानता है। जो इकोनॉमिक साइड पे आते हैं या बैंकर्स होते हैं वो और सोच रखते हैं। ठीक, तो आप सियासतदान को अगर नहीं बनाते फाइनेंस मिनिस्टर, टेक्नोक्रेट को बनाते हैं, तो उनको टीम दें आप अच्छा, कि 8 आदमी हो, जो एग्रीकल्चर से भी हो, इंडस्ट्री से भी हो, या इकोनॉमिक टीम हो पार्लियामेंट से, जो उनके साथ मौजूद हो और वो बैठ के मिल के फैसले करें। अच्छा, एक ये बेहतरीन रास्ता है जो आप, और आपके पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो आप कुछ कर सकते हो। आज आपकी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो माइनस में जा रही है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ, टाइम लूँगा। गूगल पे जाएं आप, 2010-11 की एग्रीकल्चर ग्रोथ में काटन को देखें। काटन की 2010-11 में 1,60,00,000 बेल्स आई थी, ठीक, तो आज 70 लाख बेल है, 90 लाख बेल का शॉर्टफॉल है। अगर ये आपके पास मौजूद होती, अंदाज़ा करें कितने पैसा, यानी 6 से 7 बिलियन डॉलर आपका इसी में चला गया। तो आपके पास हर चीज़ मौजूद है। आपका जिस मुल्क का फूड बास्केट खाली नहीं होगा वो मुल्क भूखा नहीं मर सकता, वो मुल्क कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। मगर हम क्यों कमज़ोर हैं, क्यों मोहताज हैं, इसके रीज़न्स ये हैं कि स्टेबिलिटी नहीं है। हम अभी, मैंने रात सुन रहा था कि एक जमात है वो ख़त लिख रही है वर्ल्ड बैंक को, IMF को, कि इनको पैसे न दें ये। अब जब वही जमात, जब चाइनीज़ का प्रेसिडेंट आ रहा था तो रास्ते बंद कर दिए थे, उनको कहा भी गया कि रास्ते खोलो, वो नाराज़ भी थे उस बात पे, बड़े दुखी भी थे। तो ये अगर अपने मुल्क जो इकोनॉमी है, ये उनके साथ भी वो लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं, जो उनको वोट देते हैं, वो भी भूखे मरते हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ वो भूखे मरते हैं जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से या नून से या JUI से या MQM से। उनके लोग भी जितने वोट देते हैं बतौर उनके मुझे पता नहीं कि 2.5 करोड़ वोट हमने लिए, तो 2.5 करोड़ लोग भी इसी मुल्क के हैं ना। उनको अगर 4-5 से ज़रूर तो 10 करोड़ हो जाते हैं। तो ये हमें एक तो इसी पे तवज्जो दी जाए, घर को ठीक किया जाए। घर ठीक नहीं होगा, आपकी इकानमी ठीक नहीं होगी। अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें हाउस पहले, इन ऑर्डर कर लो, और फिर उसके बाद जनाब बाहर की तरफ देखें तो सब चीज़ें ठीक हो जाए। दिस इज़ व्हाट यू आर सेइंग। सो हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है, उस पर पहले फोकस कर लें। जरदारी साहब पे मैं आना चाहूँगा। सॉरी, बिफोर आई कम टू जरदारी साहब, आपका कहने का मकसद ये है कि इसहाक डार साहब इज़ अ बेस्ट चॉइस, लेकिन उनके साथ टीम होनी चाहिए। समझदार आदमी है, समझता है, और जब तक वो अगर बनता है तो उसको फिर टीम लेनी चाहिए। अकेले कोई काम नहीं कर सकता। ओके, सो उनके वो साथ दूसरा बनता है तब उसको भी टीम पर लेनी चाहिए। जो भी बनता है उसके साथ टीम होनी चाहिए सियासतदानों की। दिस इज़ योर सजेशन। ओके, फेयर इनफ, बड़ी अच्छी सजेशन है। अच्छा, जरदारी साहब का मैं पूछना चाहूँगा, उनके दौर में यानी कि पीपल्स पार्टी का जो दौर था, जब प्रेसिडेंट थे जरदारी साहब, 58(2) भी खुद अपने हाथों से दे दी। फिर उस वक्त सिचुएशन डिफरेंट थी। उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इतने एक्टिव नहीं थे पॉलिटिक्स के अंदर। तो जरदारी साहब एट टाइम्स मेरा ख्याल है सोचते होंगे कि मैं अगर प्रेसिडेंट हाउस में ना होता तो बड़ा एक्टिवली मैं पार्टी को चला सकता था। लेकिन इस वक्त सिचुएशन डिफरेंट है। इस वक्त प्रेसिडेंट हाउस में अगर बैठते हैं जाके तो इस वक्त ही कैन डिलीवर, ही कैन डू अ लॉट। बट एट द वेरी सेम टाइम आपके ख्याल में उनका कंफर्ट लेवल, जो मेरा ख्याल है वो तो ये है कि उनका कंफर्ट लेवल है शहबाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन उनका कंफर्ट लेवल कोई इतना ज़्यादा नवाज शरीफ साहब के साथ शायद ना होता। वर्किंग रिलेशन की बात करूँ, ऐसा ही है। मैं समझता हूँ नवाज शरीफ के साथ भी उनका वर्किंग रिलेशन अच्छा है। अच्छा, कि मतलब प्राइम मिनिस्टर अगर नवाज शरीफ साहब होते और प्रेसिडेंट जरदारी साहब होते तो फिर भी वर्किंग रिलेशन अच्छा होता। अच्छा, क्योंकि देखें, पहली बात तो है विल पे। विल आपकी क्या है? विल आपकी ये है कि पार्लियामेंट हो, जमहूरियत हो, मुल्क चले। हमने कभी भी मुबशर भाई इक़्तिदार की सियासत नहीं की है। अगर इक़्तिदार की पीपल्स पार्टी सियासत करती तो भुट्टो शहीद नहीं होता, बीबी शहीद नहीं होती। हमें इक़्तिदार दो, हम मरना नहीं चाहते।
تو جب اقتدار کی آپ کو لالچ نہیں ہوگی تب آپ کچھ کر سکتے ہو. ہمیں لوگ کیوں پولیٹیکل کہتے ہیں؟ ہمیں کیوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آئے گی تو کچھ حالات اچھا. ابھی آفیسر جتنے ہم سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں اب آپ آ گئے ہمیں کوئی سہارا نظر آتا ہے کہ کچھ ہوگا. ایک بیوروکریسی کی بات کر رہے ہیں آپ. میں بیوروکریسی کی بات کر رہا ہوں, میں عام کسان کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی ایگریکلچر ریٹ کمفرٹ ہوں گے, ہماری چیزیں باہر جائیں گی. اب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس پہ بھی پرابلمز ہیں. ہم خود پرابلم کریٹ کرتے ہیں. ہم تو 16 مہینے کے کوچ میں رہے ہیں, ہم نے خود دیکھے کہ ہمارا آم ایکسپورٹ ہو رہا تھا, وہ آم کی ٹرالے جو ہے وہ راستے میں جل رہے تھے, نہیں جا رہے کہ اس کو سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے. میں ایک سمپل سی مثال دے رہا ہوں, نقصان خود کو دیا نا. اگر 200 ٹرالے خراب ہو گئے آم کے, کس کو نقصان ہوا؟ وہ جاتا تو ڈالر آتا. ایسی بہت سی چیزیں اور ہیں ہمارے پاس جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے مارکیٹ. دوسری ہماری جو فارن آفیسز ہیں, ایمبیسیز ہیں, ان کو ایکٹیو رول ادا کرنا پڑے گا دنیا میں کہ ہمارے ملک میں کیا کیا ہے, ہم کیا بھیج سکتے ہیں آپ کو. وہ ایکٹیو رول نہیں ادا کرتے. بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ کا, بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا آپ نے, بالکل ٹھیک کیا آپ نے. کیونکہ آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں کہ دوسرے جو ڈپلومیٹس ہیں, دوسرے ممالک کے ڈپلومیٹس جو ہیں, دے آر ویری کمیٹیڈ ٹو دیئر کنٹریز اینڈ دیئر پیپل. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں. دیکھیں آپ پاس چاول ہے, دنیا چاول بہت زیادہ کھاتی ہے. گندم ہے, چینی ہے, آم ہے, انگور ہے, جو دنیا کی چیز دیکھو آپ کے پاس ہے. جس دنیا میں آپ کا ایمبیسیڈر بیٹھا ہے ان سے پوچھا جائے کہ آپ اپنی ڈیمانڈ بتائیں اس ملک میں کس چیز کی ضرورت ہے, وہ آپ کام کرو. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. یہ چیز ہماری فارن آفس کرتی نہیں ہے. اچھا ایک چیز بتائیں آپ, ایک امپریشن یہ بھی آتا ہے کہ آپ لوگ کانسٹیٹیوشنل پوسٹیں اس لیے لے رہے ہیں کہ آپ کو یہ اسمبلی چلتے ہوئے نظر نہیں آتی, ایسا ہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی سوچ ہے. میری نہیں, ہمارا کام لوگوں کی مجھے ابھی تو آپ خود کہہ رہے ہیں تو میں آپ کی سوچ کہوں گا, آپ کی سوچ کے تھرو لوگوں کو کہوں گا. ہم پارلیمنٹ چلانا چاہتے ہیں, ٹھیک, اور آپ دیکھیں گے خود, پھر ہم ملتے تو رہیں گے, کرائسس پیدا ہونے نہیں دیں گے. اچھا, چھوٹے موٹے ڈفرینسز ہوتے ہیں اور وہ ریزالو ہو جاتے ہیں. اگر کوئی سیاستدان بیچ میں ہے, سیاسی سوچ رکھنے والے, تو ریزالو ہو جاتے ہیں. یہ ٹینیور پورا کرے گی حکومت؟ کوشش ہماری پوری ہونی چاہیے, اور آپ نے دیکھا ہے ہم نے کوشش کی ہے. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے؟ ویسے یہی ہے کہ ٹینیور پورا نہیں کیا تو ہمارا سارا پروگرام فیل ہو جائے. ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. شاہ صاحب بڑی اچھی سجیشنز ہیں آپ کی. ایک تو ڈپلومیٹس کی, اور ڈپلومیٹس کو ٹاسک کیا جائے, ان کو ایک فوکس کر کے ان پہ, اور ٹاسکنگ ہو کہ جناب ہمارے ملک میں یہ چیزیں ہیں, آپ جہاں جہاں پہ پوسٹڈ ہیں وہاں پہ کیا کیا چیزیں ملک کے لیے آپ جو ہے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ, آپ بتائیں, اپنی ڈیمانڈز دیں. اور یہ میرے خیال میں ایکسرسائز ہر 3 مہینے بعد ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. 3 مہینے ہو جائے, 6 مہینے میں 6 مہینے ہو جائے, چلے ٹھیک ہے. اور دوسری سجیشن بھی آپ کی بڑی اچھی ہے کہ جو بھی فائنانس منسٹر بنے اس کے ساتھ پولیٹیشنز کی ایک ٹیم ہو, مختصر سی ٹیم ہو جو اس کو سجیشنز دیتی رہے. ویری ویلڈ پوائنٹس. ریونیو جنریٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے تو ریونیو یہاں پہ جنریٹ ہو سکتا ہے, دیر آر سو مینی تھنگز, اور ٹورزم بھی پروموٹ ہو سکتا ہے اس میں. دیکھیں جتنا ریونیو آپ کو آ سکتا ہے ٹورزم سے, ملک بڑے بڑے ملک ہیں وہ ٹورزم پہ چل رہے ہیں. بالکل صحیح. تھائی لینڈ ہے, نیپال ہے, مالدیو ہے, یہ بہت سے میں نام لوں گا آپ کو, وہ ٹورزم پہ چل رہے ہیں. بالکل صحیح. آپ ٹورزم پہ توجہ دیں. دیکھیں ٹورزم ہے, اور دوسرا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. یہ ساری چیزیں کریں گے, یہ پازیٹیو تب ہوں گی جب آپ پاپولیشن پہ بھی سوچیں گے. پاپولیشن ہمارے ملک کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. یہ آپ نے پچھلی دفعہ بھی اپنے شو میں مجھے کہا تھا. تو اس کو اگر آپ نہیں دیکھیں گے, اس پر فوکس نہیں کریں گے, تو یہ ساری جتنی چیزیں آپ لے کے آئیں گے, پیسے لے کے آئیں گے, پاپولیشن میں چلے جائیں گے. بالکل ٹھیک. تو اس کو روکنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈو. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. میں ذرا تھوڑا سا پالیٹکس کی طرف دوبارہ آؤں گا کیونکہ وقت ذرا مختصر سا رہ گیا. میاں نواز شریف صاحب آپ کو آئندہ پرائم منسٹر بنتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ نہیں, میاں نواز شریف تو نہیں بن رہے دوبارہ.
مطلب شہباز شریف صاحب تو بنیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، میری دعا ہے اس کو صحت دے، اور اس کے بعد اگر نہیں بنتے 5 سال ہوتے تو میاں صاحب 80 سال کی عمر میں کون سی ضرورت، اب وہ پارٹی ہیڈ ہو کے بیٹھ گئے تو بن سکتے ہیں، پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں، وہ پارٹی کے وہ چلا سکتے ہیں بیٹھ کے باہر سے، وہ چیز ہوتی ہے، اقتدار کرسی پہ بیٹھ کے سب کچھ نہیں ہوتا. So what you're saying is کہ پیچھے بیٹھ کے اگر وہ چلائیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے. بہتر ہوگا. اچھا ابھی یہ ایم کیو ایم کا میں بات کرنا چاہوں گا. ایم کیو ایم جو ہے ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ وہ جہاں پہ حکومت ہوتی ہے ان کو اپنی ان کے ساتھ مل جاتی ہے، لیکن اس بار آپ کو انہوں نے کوئی ٹف ٹائم دیا سندھ میں ایم کیو ایم نے؟ دیکھیں یہ ایک الجھا ہوا سوال ہے. حکومت ہو جائے، سسٹم بن جائے، پھر ہم دیکھتے ہیں کیا کرنا چاہیے. ابھی الجھا ہوا سوال ہے، اس میں کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا. اچھا چلے، فیئر انف، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ابھی آگے آپ کو ساری چیزیں آپ نے کہا جی کہ آپ کی کوشش ہوگی کہ جناب اسمبلی چلتی رہے، اسمبلی جمہوریت چلتی رہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جی ڈی اے کے سربراہ جو ہے راجہ سائیں جو ہے وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ سسٹم جو ہے یہ ڈیلیور نہیں کر رہا. سو سسٹم جو ہے دیٹ نیڈس ٹو بی چینجڈ. دیکھیں ڈیلیور تب کرے گا جب حکومت آئے گی. راجہ صاحب کے لیے بہت احترام ہے، ہر پولیٹیشین کے لیے مجھے احترام ہے، عزت ہے، سیاستدان ہے، عزت ہونی چاہیے، عزت سے بات کرنی چاہیے، بد کلامی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں یہ باہر بیٹھ کے یہ باتیں ہوتی ہیں، اندر بیٹھ کے جب یہ شروع میں ضیاء الحق کے زمانے میں آئے تھے تو خود کیا کیا تھا، اس وقت ڈیلیورنس کا مسئلہ وہاں اس وقت بھی تھا، بہت تھا. پر ابھی یہ کہتے ہیں، مگر ٹھیک کہتے ہیں کہ ڈیلیورنس ہونی چاہیے، یہ ٹھیک بات ہے. اچھا حکومت میں آنے کے بعد اگر ڈیلیور نہیں ہو رہا، سسٹم سے ڈیلیور نہیں کر رہا تو پھر حکومت ہونا ہی جواز ہی نہیں ہے. پھر حکومت کا جواز نہیں ہے، جواز ہی نہیں. اور سسٹم کا بھی جواز نہیں ہے. پھر ڈیلیورنس ہی نہیں ہو سکتی تو کائے کا پھر جواز بنتا ہے. اچھا جو جیسے آپ لوگوں کی پہلے حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ جناب زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا. اس بار آپ ٹھیک ہے، آپ پریزیڈنٹ تو ہوں گے زرداری صاحب، حکومت کو آپ سپورٹ بھی کریں گے جب بھی جہاں پہ ان کو ضرورت ہوگی، جہاں پہ نہیں آپ سمجھیں گے ضرورت ان کو سپورٹ کرنے کی، آپ وہاں پہ سٹینڈ بھی لیں گے، اپنی پارٹی آپ کی سٹینڈ بھی لے گی. لیکن اس بار آپ جب اسمبلی انٹیکٹ ہوتی ہے اور پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں زرداری صاحب اور وزیر اعظم بن جاتے ہیں شہباز شریف صاحب، تو آپ کی کیا سوچ ہوگی اباؤٹ دا سیاسی قیدیوں کے بارے میں کیا سوچ ہوگی؟ جناب جو سیاسی قیدی ہیں ان کے لیے تو پازیٹیو سوچ ہونی چاہیے. جو کرمنلز ہیں، کسی افینس میں انوالو ہیں، ان کی بات عدالتوں میں ہے، عدالتیں وہ فیصلہ کر رہی ہیں تو عدالتوں کو کرنا چاہیے. 2008 میں 2013 تک 12 تک سیاسی قیدی اس لیے نہیں تھا کہ ایسا کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آیا بھی نہیں کوئی ہمارا ٹارگیٹ تھا، کیونکہ ہم خود سیاسی قیدی بنے ہیں. ہمیں خود پتہ ہے کہ جبر کے اندر، سیاست کے اندر، جبر کے اندر آپ آتے ہیں تو آپ کو جب قیدی بنایا جاتا ہے تو آپ پہ کیا گزرتی ہے. تو یہ عوام کو بھی ڈینائی کرنے کی بات ہوتی ہے کہ ان کے لیڈر کو جیل میں ڈالنا. اب دیکھنا یہ کہ سیاسی قیدی کون ہے اور کرمنلز کون ہے جو کرائم کرتے ہیں، تو اس میں ڈفرینس کیا جائے، اور جو سیاسی قیدی ہے سیاسی قیدیوں کو سیاست کے ساتھ نپٹا جائے. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. شاہ جی تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو. بہت بہت شکریہ آپ کا.